لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہم پڑھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کہنے لگ گئے تھے کہ ابھی ہم پر قتال نہ لکھا جاتا، تھوڑی اور مہلت دی جاتی، ہم اور تیاری کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جب کسی کو مارنا چاہتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی ہے، اور اللہ جب کسی کو بچانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اسے مار نہیں سکتی ہے. بلکہ بعض دفعہ وہ اسباب جو موت کے ہوتے ہیں انہی اسباب کو وہ حیات کے اسباب بنا دیتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ وہیں سے اس کی حیات اور اس کی زندگی کو نکال کر لے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے تخت و تاج کے زوال کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا. اس نے کہا اچھا پھر تو میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروں گا، اور ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا. لیکن جب بچانے پہ اللہ آتا ہے پھر اسی کو اس کی پرورش پہ لگا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، ان کی والدہ پریشان ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، کہ تو دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے یہ محسوس ہو کیا فرعون کی فوج آنے والی ہے، اب آ کر فرعون کی پولیس اس بچے کو لے جائے گی اور اس کو قتل کر دے گی، تو فالقیہ فی الیم، اب اس کو دریا میں ڈال دینا. عقل کیا کہتی ہے؟ دریا میں بچے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ دریا میں بچے گا؟ نہیں بچے گا. اور پھر ڈالنا بھی کیسے ہے؟ صندوق میں بند کر کے. تو صندوق میں جس کو بند کیا جائے بتائیے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں. عقل کہتی ہے کہ نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اللہ بچانا چاہے تو بچ جاتا ہے. پھر دریا میں ڈال دیا جائے اس کو، تو دریا میں ڈال دیا، اب بچے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں بچے گا. لیکن اللہ بچانا چاہے تو وہاں بھی اللہ بچا لیتا ہے. یہ بچانے کے اسباب ہو رہے ہیں، یہ بچانے کے اسباب ہو رہے ہیں. بہتے بہتے صندوق پہنچ جاتا ہے فرعون کے محل کے پاس. فرعون کے لوگ وہاں سے اس صندوق کو نکالتے ہیں اور فرعون کے محل میں لے آتے ہیں. اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا وہ چھوڑے گا اس کو؟ وہ اس کو چھوڑے گا؟ اور یقیناً یہ بات یقینی طور پر ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور کسی عورت نے ڈر کی وجہ سے اس کو دریا میں ڈال دیا ہے. یہ تو یقینی بات تھی، اس کو وہ سمجھ رہے تھے یہ بنی اسرائیل ہی کا بچہ ہے، کسی اور کا نہیں، یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ جب بچانے پہ آتا ہے کوئی مار نہیں سکتا ہے. فرعون کی بیوی کہتی ہے لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ارے اسے قتل نہ کرنا، اسے قتل نہ کرو. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں گے. تو اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے. اب وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پہ لگا دیا.
اب سارا خرچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر کا وہ فرعون برداشت کر رہا ہے، اور اللہ کی شان موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کے گھر کا چکر لگوا کر دوبارہ اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے اس کو واپس اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، واپس کر دیا، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہو۔ تو جہاں سے موت آ رہی تھی وہیں سے اللہ نے حیات کے اسباب مہیا کر دیے، پیدا کر دیے۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس وقت وہ بستر مرگ پر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تو کہنے لگے کہ ما من عضو من اعضائی، میرے جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے کوئی زخم نہ پہنچا ہو، ایسا کوئی عضو نہیں ہے جسے کوئی زخم نہ پہنچا ہو، یا تو نیزے کا زخم یا تلوار کا زخم، کوئی عضو میرا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی زخم نہ لگا ہوا ہو۔ ہر میدان میں، ہر جنگ میں آگے آگے رہتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمنا بھی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا درجہ مجھے مل جائے، لیکن کہتے کہ اموت علی فراشی وہا انا اموت علی فراشی، ہائے میں تو اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ تمنا یہ تھی کسی میدان میں کام آ جاتا اور پھر قیامت کے دن شہداء کی صف میں بھی شامل ہوتا اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن وہا انا اموت علی فراشی، ہے میں تو یہ اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگے فلا نامت اعین الجبنا، فلا نامت اعین الجبنا، کہ بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہ سوئیں۔ کہ بزدلوں کو سنا دو جو موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں گے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے، ارے مر گئے تو پھر کیا ہو گیا، مرنا تو ہے ہی ہے، ایک نہ ایک دن انسان کو جانا ہی ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ لیکن وہ موت جو سعادت کی موت ہو اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بددعائیہ جملہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، فلا نامت اعین الجبنا، کہ وہ جو بزدل ہیں ان کی آنکھیں کبھی نہ سوئیں، انہیں راحت اور آرام نہ ملے، جو بزدلی کی وجہ سے جی چراتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور کام وہاں وہی آتا ہے جس کو اللہ منظوری دیتا ہے، جس کو اللہ منظوری نہ دے، جس کے لیے موت نہیں لکھی ہے وہاں، تو وہ کتنے ہی معرکے ہوئے، ان تمام معرکوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہو سکتے تھے؟ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اگر وہ شہید ہو جاتے لوگ کہتے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، لوگ ایسے کہتے، اس لیے میدان میں کام نہیں آئے۔ جسم کا ہر عضو زخمی ہوا ہے لیکن میدان جہاد میں شہادت ان کو نہیں ملی، پھر بھی اللہ ان کو چونکہ تمنا ہے شہادت کی تو اللہ ان کو شہداء میں شامل فرمائیں گے، شہداء کے اندر ہی وہ اٹھیں گے۔ لیکن انہوں نے ان کو پیغام دیا جو موت سے ڈرتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ موت دینا چاہتا ہے چاہے جتنا بھی آدمی بھاگ لے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اور بعض دفعہ جو لوگ مہارت رکھتے ہیں کسی بیماری میں کہ فلاں بیماری کے وہ ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو موت اسی بیماری میں آ جاتی ہے۔ کوئی دماغ کا ماہر ہوتا ہے، اس کو بیماری دماغ کی لگتی ہے اور وہ اسی میں انتقال کر جاتا ہے۔ کوئی معدے کا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے، اس کو اللہ معدے کی بیماری میں ہی مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی کسی اور بیماری کا ماہر ہوتا ہے، اللہ اسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یا کسی اور جگہ میں نے پڑھا کہ جالینوس جو
معدے کا بڑا ماہر تھا، پیٹ کی بیماریوں کا بہت ماہر تھا، تو وہ جالینوس مات مبتونا، پیٹ ہی کی بیماری میں اس کو موت آتی ہے۔ جوارش جالینوس یہ مشہور دوائی ہے، جالینوس نے جو تیار کی ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے، اسی میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ بقرات یہ فالج کی بیماریوں کا بڑا ماہر تھا، حکیم تھا، ڈاکٹر تھا، لیکن اسی میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا۔ تو جو جس بیماری کا ماہر تھا اسی میں اللہ نے مبتلا کر کے بتایا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، تمہارے علاج سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مہنگے مہنگے علاج یا دور دور کے علاج یہ آدمی کو بچاتے نہیں ہیں، بچاتا کون ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ علاج معالجے سے، دوائیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب اسے منظور ہوتا ہے، ایک محلے کا چھوٹا سا دکاندار جو ایسے ہی دوائی فروش ہوتا ہے، اس سے ایک ٹیبلٹ لے لی جائے، اس سے بھی آدمی کو شفا مل جاتی ہے۔ اور جب اسے منظور نہیں ہوتا ہے تو امریکہ سے گھوم کے واپس آ جاتا ہے، شفا اس کو نہیں ملتی ہے۔ شفا دینے والا، بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بچانے والا اللہ ہے۔ موت کے اسباب کو مہیا کرنے والا، بنانے والا وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی اپنی مالداری کی وجہ سے موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر مالداری کی وجہ سے کوئی موت سے بچتا تو پھر قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ کوئی حکومت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر حکومت اور عہدے کی وجہ سے کوئی موت سے بچتا تو پھر فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، یہ بڑے بڑے جو نافرمان تھے، ان کو کبھی موت نہ آتی۔ اور کوئی اپنی ولایت کی وجہ سے یا نبوت کی وجہ سے بھی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کیا رہیں گے جب حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے؟ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ہر انسان کو جانا ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم چاہے کتنا ہی بچاؤ کا سامان کر لو، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوں گے موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قسم کے قلعوں میں بند ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، آگے منافقین کا تذکرہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے حسنۃ، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی منافقین کو کوئی کامیابی کہیں مل جائے، کوئی بھلائی مل جائے، جیسے مسلمانوں کو جب کامیابی ملی تو منافق بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں، تو کہتے تھے یہ جو بھلائی ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب کیا ہوتا تھا ان کے کہنے کا؟ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے مقدر میں تھی، یہ ہمیں ملنی ہی تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر یا کوئی اور چیز کام نہیں آئی ہے، یہ کہتے تھے۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، کوئی ان کو بری حالت پہنچتی ہے، یقولوا تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر میں کامیابی ملی مسلمانوں کو، تو منافق بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بھی کیا ہیں مسلمان، تو کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً تھی اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے کہنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے یہ تو ہم اس کے مستحق تھے، ہمارے مقدر میں یہ چیز تھی۔ اور غزوہ احد کے موقع پر تھوڑی سی پریشانی آ گئی بیچ میں، آخر میں تو اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی، لیکن بیچ میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی جس میں 70 صحابہ کرام کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچتے ہیں،
باقی جو صحابہ تھے انہیں بھی زخم پہنچتے ہیں تو اس پر منافقین تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کی وجہ سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے اور کہتے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، یہ باہر نکل کر چلے گئے، ان کی تدبیر ٹھیک نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر ایک حالت اللہ کی جانب سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر ایک پتا بھی کائنات میں ہل نہیں سکتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ اللہ کے علم اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے گرتا نہیں ہے، گرتا کیا وہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قل کل من عند اللہ، اچھائی پہنچی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر برائی پہنچی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا الزام لگا رہے ہو اپنے آپ کو چھپا کر اور کہتے ہو کہ حضور کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں برائی کے اندر مبتلا کیا ہے۔ جو برائی تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پہنچتی ہے، نہ کہ کسی نبی کی تدبیر کی وجہ سے۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ سوچ تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب انہیں کوئی اچھی حالت پہنچتے کہتے یہ تو تھی ہمارے لیے، ہم تو اس کے مستحق تھے، یہ ہمیں ملنی تھی، اور جہاں کوئی برائی پہنچی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اب موسیٰ علیہ السلام پر اس کا الزام لگاتے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ان کی نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اس طریقے سے کہتے تھے۔ تو اسی طرح منافقین بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے فما هؤلاء القوم فما لهؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں، لا یکادون یفقہون، نہیں قریب ہوتے ہیں یہ یفقہون حدیثا کے بات کو سمجھیں، یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے ہیں۔ انہیں چاہیے یہ غور و فکر کرے کہ وہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں برائی پہنچ رہی ہے۔ نہیں، یاد رکھ اے انسان، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تجھے پہنچتی ہے کوئی بھلائی فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے فضل سے ہے۔ کوئی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی راحت اور آرام تمہیں نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے سب کیا ہے، اللہ کے فضل سے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس کے مستحق تھے، نہیں، استحقاق نہیں ہے تمہارا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تمہارے پاس زندگی یہ اللہ کا فضل ہے، مال و دولت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آنکھ اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ کا فضل ہے، یہ کان اس میں سننے کی طاقت اللہ کا فضل ہے، یہ زبان اس میں بولنے کی طاقت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دل و دماغ اس میں سوچنے کی طاقت یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے۔ صبح تمہارا اٹھ کر مسجد میں آنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہمارا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، نہ ہم اس کے مستحق تھے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ جس پر مہربانی کرتا ہے اس کو اچھی حالت عطا کرتا ہے۔ تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھی حالت پہنچے، اے انسان جو بھی آپ کو اچھی حالت پہنچے، بھلائی پہنچے، فمن اللہ، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ منافقین کیا کہتے تھے، ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے مقدر میں تھی۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور انسان ما اصابک، جو تجھے پہنچتی ہے، من سیئۃ، کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تیری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے۔
جو بھی تجھے بری حالت پہنچے تو یہ تیری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تیرے اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اس کو سبب بناتا ہے اس برائی کے، اس بری حالت کے آنے کا۔ لہٰذا اس آیت سے یہ معلوم ہوا اگر ہمیں کوئی پریشانی پہنچے تو فوراً انسان کو چاہیے وہ اپنا جائزہ لے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس غلطی پر اللہ کی جانب سے میری پکڑ آ رہی ہو اور مجھے متنبہ کیا جا رہا ہو۔ اور جہاں اللہ نے ایمان والوں کو یہ کہا تمہارا اللہ امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا، وہاں یہی ہے کہ انسان کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ذرا غور کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابھی نماز میں آپ نے سورہ الف لام میم السجدہ سنی، اس میں یہ آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کا مزہ چکھاتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، جس برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں اس برائی سے واپس آ جائیں، توبہ کر لیں۔ تو اگر کوئی مصیبت پہنچے انسان کو چاہیے غور و فکر کرے، اگر کوئی غلطی نظر آ گئی تو بس فوراً اس کو چھوڑ دے اور اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور اگر غور کرنے کے بعد بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو میری نظر آ نہیں رہی ہے، پھر بھی مصیبت اور پریشانی ہے، پھر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مصیبت اور پریشانی میرے لیے نعمت ہے۔ نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشانیاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کس کو پہنچی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے دیکھ لیں آپ، پیدائش کے وقت سے لے کر اور دنیا میں جب تک رہے ہیں آپ کو پریشانیاں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام اونچا ہے، مرتبہ اونچا ہے، تو جتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اتنا ہی امتحان بھی اللہ کی طرف سے کٹھن ہوتا ہے، اتنا ہی امتحان بھی سخت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ دیکھو ان کی زندگی پوری کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو امتحانوں سے گزارا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چند کلمات، چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا، انہوں نے ان کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے آپ کو امامت دے دی، ہم نے آپ کو امام بنا دیا، مرتبہ اور مقام دینا تھا، اس لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ تو مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو تمہیں کوئی اچھائی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جو کوئی تمہیں برائی پہنچ رہی ہے غور کرو یہ تمہارے اپنی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، ہر برائی سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر تکلیف اور پریشانی سے اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔